بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہاں الحمدللہ ہم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور دین سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی دین سیکھنے کو آپ اس انداز میں سمجھیے کہ ایک آدمی اللہ کا حکم پورا بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق پورا کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ دین سیکھتا ہے تاکہ میں اللہ کا حکم اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق، جیسے اللہ چاہ رہے ہیں ویسے میں اس حکم کی ادائیگی کروں۔ یہ کتنی اچھی نیت ہے، کتنی بڑی نیت ہے۔ اسی وجہ سے دین کے علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ گزارش عرض کر دی کہ ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور ایک ہے جی زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، میں اس کو ایسے ادا کروں جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ پورا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اور میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دو ہی نشستیں ہیں، ان دو نشستوں میں اول سے آخر تک انشاءاللہ اہتمام سے ہم بیٹھیں گے۔ ایک نشست ابھی ہے اور ایک انشاءاللہ کل ظہر کے بعد ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ اہتمام سے اول سے آخر تک آپ تشریف لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ بہت ساری چیزیں جو سالہ سال میں سمجھ میں نہیں آئیں اور موٹی موٹی باتیں بھی انسان پوچھتا رہتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو سمجھ آئیں گی، بلکہ آپ انشاءاللہ لوگوں کو بتا بھی سکیں گے۔ اور دو باتیں میں نے یہ عرض کر دی کہ اول سے آخر جو ہے انشاءاللہ۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دین سننا اور ایک ہوتا ہے دین سیکھنا۔ سیکھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس جتنا دین ہے وہ سب سنا سنایا ہے، سیکھا ہوا دین ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس دین کی سمجھ اور دین میں رسوخ وہ اتنا نہیں ہوتا۔ سنا سنانا کیسے؟ مثال کے طور پہ ممبر سے نماز میں آئے، امام صاحب نے زکوٰۃ کے مسائل سنا دیے تو ہم نے وہ سن لیے، روزے کے مسائل سنا دیے تو ہم نے وہ سن لیے، لیکن سیکھنا، باقاعدہ وقت نکالنا اور جو نہ سمجھ میں آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہوتا ہے سیکھنا۔ تو تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں ہم دین سیکھنے کی انشاءاللہ یہ نشست ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ دینا ہوگا، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول تو میں انشاءاللہ ایک ہی بات کو کئی مرتبہ دہراؤں گا، اس کے بعد میں کہہ دوں گا کہ جی دو دو یا تین تین ہو کے آپ اس کو دہرا لیں۔ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دو نشستوں کے بعد بڑی بڑی کتابوں کے اندر جو مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ ازبر ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا بھی کوشش کریں گے نا۔ اور صحابہ ایسے ہی دین سیکھتے تھے، بڑی عمروں میں سیکھتے تھے۔ ہمارے پاس جتنا دین ہے وہ صرف سنا سنایا ہے، چلتے پھرتے کوئی بات سن لی، اور یہ کوشش نہیں ہوتی کہ بھائی جائیں، اگر اس میں کوئی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہے تو سوال کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو دوسری کوشش ہماری یہ ہوگی کہ میں کوئی بات ہوگی تو اس کو کئی مرتبہ دہراؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو موقع دوں گا کہ آپ جو ہے اس بات کو آپس میں دہرا لیں۔ تو جب ایک مرتبہ آپ خود اپنی زبان سے کہہ دیں گے، دوسرے کو سنا دیں گے، دوسرے کی سن لیں گے، اگر آپ کی بات میں کوئی اصلاح ہے تو دوسرا کر دے گا، دوسرے کی بات میں کوئی اصلاح ہے تو آپ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ باریک باریک مسائل بھی آپ کو ازبر ہو جائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ ہر چیز میں ایک مسلمان کو اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک یہ علم ہے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما
وزدنی علما وزدنی علما. اچھا، ایک بات، چوتھی بات یہ رہ گئی کہ ہمارا جو یہ کورس ہے اس میں ایک حصے میں زکوٰۃ کے فضائل ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر جتنے زکوٰۃ کے فضائل آئے ہیں اور وہ انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے، اور دوسرا حصہ اس کا مسائل کا ہے. فضائل تو انشاءاللہ میں جلدی سے تھوڑی دیر میں عرض کر دوں گا. اس کے بعد جو اہم ہیں وہ مسائل ہیں، مسائل کا حصہ ہے، اس کو انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. مسائل کا حصہ دوسری ہے نا، بس ٹھیک ہے، پہلے یہ ورڈ. اس میں قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت ہمارے کتنے کریم رب ہیں. آپ نے کبھی کسی آفس میں نہیں دیکھا ہوگا کہ مالکان آپ کو باقاعدہ منتیں کریں آپ کی کہ بھئی یہ ہمارا کام ہے، یہ کر دو. وہ آرڈر دیتے ہیں، بس ختم، میرا آرڈر ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. لیکن ہمارے اللہ رب العزت جب کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمارے اللہ اس کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، اس کی افادیت کو بتاتے ہیں. اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، اللہ اس کو سمجھاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے. تو زکوٰۃ میں انشاءاللہ ہم ان 4 جہتوں سے فضائل پڑھیں گے. اس کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ میں اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی ہیں، زکوٰۃ کے حکم کی ادائیگی میں ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں. اور خدا نخواستہ زکوٰۃ دینے میں غفلت ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں اور پوری انسانیت کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کیا کیا نقصان اٹھانے پڑیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے. بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، بس دیکھتے چلی جائیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگلی بات، یہ اللہ کا حکم ہے. کئی جگہ باقاعدہ اللہ نے صراحتاً کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی اہم حکم اور بہت بڑا حکم، بہت تاکیدی حکم ہے، تاکیدی حکم ہے. آپ دیکھیں گے کہ توحید اور رسالت اور نماز کے بعد اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے. یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد جن اعمال پر ہے، جن احکام میں ہے، اس میں جہاں نماز ہے اسی میں وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. حضور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا کہ جاؤ یمن والوں کو دین سکھاؤ. تو اس میں کیا احکام تھے؟ توحید اور نماز کے بعد یہ کہا کہ ان کو زکوٰۃ کا حکم سکھانا، اس کی زکوٰۃ کی دعوت دینا، مالی احکام ہے ان کو کہا. ایسے ہی تیسرے نمبر پر آپ دیکھیے قرآن کریم میں 70 سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے. کیا مطلب؟ گویا کہ یہ سمجھا دیا کہ اسلام میں، ہمارے دین میں جو حیثیت نماز کی ہے اتنی ہی بڑی حیثیت اسلام میں زکوٰۃ کے حکم کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے کچھ علاقے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو یہ حدیث ہے، آپ اس میں ذرا غور سے سنیے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی معمولی تنبیہ نہیں کی. آپ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة انہا لقرینتها فی کتاب. اللہ کی قسم، اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حکم کو قرآن میں نماز کے ساتھ جوڑا ہے. جو اہمیت اسلام میں نماز کو ہے وہی اہمیت اسلام میں زکوٰۃ کو بھی ہے. بعض روایت میں آتا تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ معمولی ایک رسی بھی پہلے دیتا تھا اب نہیں دے گا زکوٰۃ میں تو میں اس کے ساتھ بھی جو ہے لڑوں گا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظریہ تھا اس کو تمام صحابہ اکرام نے قبول کیا اور سب نے اس کی تائید کی. اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ بہت سارے احکام شریعت کے ایسے ہیں جو ہماری شریعت میں آئے ہیں، پہلی شریعت میں نہیں تھے، اور کچھ احکام یہ ہیں کہ مسلسل پچھلی شریعتوں سے چلے آ رہے ہیں. زکوٰۃ وہ حکم ہے جو صرف ہمارے اسلام میں نہیں
پچھلی تمام شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ اس کا حکم تھا. مثال کے طور پہ آپ قرآن میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا جب ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ہم نے ان کو حکم دیا تھا نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے، نماز کی ترغیب دیتے تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. اور بنی اسرائیل سے جو اللہ پاک نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ تم دین پہ چلو گے، اس میں باقاعدہ ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. بلکہ یہاں ایک اہم بات آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کو، اپنے ساتھ کو، کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا اگر تم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو گے، یہ اللہ پاک نے کہا. ایسے ہی دیکھیے کہ امت مسلمہ کو اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ بعض احکام وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئے، اور کچھ احکام اتنے اہم ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہی جن کا نزول ہو گیا تھا. تو زکوٰۃ جو ہے امت مسلمہ کو زکوٰۃ کا اجمالی حکم کہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ اجمالی حکم مکی دور کے اندر ہی آ گیا تھا. البتہ اس کے تفصیلی احکام، اگر گائے بیل بھینس ہیں، بکریاں ہیں تو کتنی دینی ہے، سونا ہے تو کتنا دینا ہے، چاندی ہے، وہ تفصیلی احکام بعد میں آئے. اور والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ایسے ہی مشہور جو ہجرت حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ میں سے بھی روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ نجاشی نے وہ جو سوالات ہوئے تھے مختلف، تو اس میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا کہ تمہارے نبی کس بات کی دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. تو حبشہ کی ہجرت وہ مدینے کی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں جو ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے ہی آ گیا تھا. مختصر لفظوں میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے. ہمارا نفس آڑے آتا ہے، نفس کے بہانے ہوتے ہیں، ہیلے بہانے ہوتے ہیں، حجتیں ہوتی ہیں. سچ بات یہ ہے کہ اگر چلنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی حکم مشکل نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی دیکھیں کچھ عرصے ایک آدھ مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے. آج جو مسجد فجر میں ویران نظر آتی ہے، آپ دیکھیں گے ایک دم بھر جائے گی. کیا چیز ہوئی؟ کوئی فرشتہ آ گیا؟ نہیں، مسلمان نے ارادہ کر لیا مجھے پڑھنی ہے، تو جب ارادہ کر لیا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ کے جتنے حکم ہیں سب میں آسانیاں ہیں. بہت ساری آیتیں ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ پورے رسائل اور کتابیں لکھی گئی ہیں کہ شریعت میں دین یسر ہے، دین آسان ہے، یہ امت محمدیہ ہے اور محبوب پیغمبر کی امت ہے. اللہ نے اس پہ کوئی ایسا دین کا کوئی ایسا حکم نہیں رکھا جس میں کوئی مشقت ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیوں والا دین نازل کیا ہے، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. ہم کسی سے کسی ایسے حکم کا مطالبہ نہیں کرتے جس پر وہ شخص چل نہ سکے، جس پر لوگ چل نہ سکے. تو دین کے اندر آسانیاں ہیں. پھر آپ دیکھیے مثلا نماز اللہ کا حکم ہے، تو 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے صرف 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس میں بمشکل انسان کے 2 گھنٹے لگتے. اب آپ مجھے دیکھیے کہ نماز کا حکم ہے تو کتنا آسان اللہ پاک نے کر دیا. ایسے ہی آپ دیکھیے کہ حج ہے، اور حج میں بھی اللہ پاک نے آسانیاں کر دی، ہر ایک پہ فرض نہیں کیا. اور جو ہے اللہ رب العزت نے زندگی میں بار بار فرض نہیں کیا، پوری زندگی میں ایک بار فرض کیا. پھر اللہ والوں نے کہا کہ آپ دیکھیے حج میں کیا کرتا ہے انسان؟ طواف کرتا ہے. کس کے گھر کا؟ بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا. تو اللہ نے اپنا وہ گھر بہت بڑا نہیں بنایا. اگر فرض کر لیجیے اللہ اپنی شایان نشان وہ گھر بہت لمبا چوڑا بناتے تو مسلمان طواف کرتے کرتے غش کھار کے گر جاتے.
لیکن اللہ نے کتنی شفقت فرمائی کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ گھر اتنا بڑا نہیں بنوایا. تو اللہ کے ہر حکم میں آسانی ہے. ایسے ہی آپ ذرا غور کیجئے گا. یہ اب میں جس چیز پہ بتانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیے گا کہ زکوٰۃ میں کتنی آسانیاں ہیں. سب سے پہلی آسانی یہ ہے زکوٰۃ بار بار فرض نہیں ہے. ہر مہینے فرض نہیں ہے, ہر ہفتے فرض نہیں ہے, ہر دن فرض نہیں ہے. زکوٰۃ پورے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے. پھر دوسری آسانی آپ کو اس میں یہ نظر آئے گی کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. عاقل پر فرض ہے, انشاءاللہ یہ تفصیل آئے گی. مجنون نابالغ پر فرض نہیں, چاہے ان کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو, لاکھوں کروڑوں روپے ہوں, لیکن اگر عقل نہیں ہے, جنون ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ ہر مال پہ فرض نہیں ہے. گنتی کے چند مال ہیں, مال تجارت ہو, سونا ہو, چاندی ہو. یہ آگے انشاءاللہ ابھی تفصیل سے شروع کرتے ہیں اس کو. بہت ساری انسان کی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, فریج ہے اور بہت ساری ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ان میں سے کسی چیز پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. گنتی کے چند مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ ہر مقدار پہ فرض نہیں ہے. اس کی بھی اللہ سونا ہو تو اتنا ہو, چاندی ہو تو اتنا ہو, اور آپ کے پاس نقدی ہو تو اتنا ہو. اور اس میں بھی پھر اللہ رب العزت نے ایک آسانی کی ہے کہ جی اگر مقدار پوری ہے لیکن آپ کے اوپر قرضے ہیں تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ابھی آگے آئے گی. اور پھر اگر مخصوص چیزوں سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر اعلیٰ مال پہ بھی فرض نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ درمیانی, آپ کے پاس اگر اعلیٰ قسم کا مال ہے اس کو چھوڑے, درمیانے قسم کے مال میں سے آپ زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور بہت تاکیدی حکم ہے, بڑا حکم ہے, اور اسلام میں اس کا بڑا درجہ ہے. اور زکوٰۃ بہت اسلام میں شروع سے فرض ہے, پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھی, اور اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں, اور اللہ کا آسان حکم ہے. یہ میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی. اب انشاءاللہ ہم مسائل کے حصے کی طرف آتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.